ایک تیسری بات ہو رہی ہے اسی 15 میں، اور وہ بھی بڑی اہم ہے، اور یہ شاید آپ نے نہیں سنی ہوگی، یہ شاید تو باتیں سنی ہوگی جو میں نے اب تک بولی، لیکن یہ تھوڑی الگ ہے، اور وہ یہ کہ پہلے یہ ایک بحث چھڑی تھی کہ امت محمدیہ کی عمر کتنی ہو، اور اس کو لے کے میں اور حضرت کے بیچ میں ایک مکالمہ بھی ہوا، تو پہلے ایک بحث رہی ہے، تو اس میں کچھ علماء نے کہا جب انہوں نے تحقیقات کی، کچھ نے کہا کہ یہ جو امت ہے بس 1000 سال تک ہے، یہ ان کی تحقیقات تھی، انہوں نے کتابیں پڑھی، غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ 1000 سال سے زیادہ اس امت کی عمر نہیں ہوگی۔ اس کے بعد امام سیوطی آتے ہیں، بہت جلیل القدر عالم، انہوں نے اپنی تحقیق میں اس کو غلط ثابت کیا، انہوں نے کہا نہیں 1000 سال سے زیادہ عمر ہوگی اس امت کی، اور ان کا ماننا تھا کہ اس امت کی عمر 1300 یا 1500 ہوگی، اور 1500 پہ قیامت آ جائے گی، یہ بھی ایک قول تھا۔ لیکن پھر اعلیٰ حضرت نے اپنا نظریہ پیش کیا، اور اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں کہ میرا اندازہ یہ ہے، انہوں نے بھی کہا کہ اندازہ ہے کیونکہ یہ راز ساری دنیا سے چھپایا گیا ہے، یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے بھی یہی سوال کیا کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو یہ نہیں بتایا کہ قیامت کب قائم ہوگی، یہ بتا دیا کہ قیامت سے پہلے کیا کیا ہوگا، اس کی علامتیں کیا ہوں گی، یہ ساری چیزیں تو بتا دی، لیکن جب پوچھا قیامت کب قائم ہوگی تو کہا جتنا تم جانتے ہو اتنا میں جانتا ہوں، یہ نہیں بتایا، راز کو نہیں کھولا، تو یہ راز کھلا تو نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کے اپنے اندازے کے مطابق آپ کا کہنا ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ 1837 میں کوئی بھی اسلامی سلطنت باقی نہیں رہے گی، ہجری میں، تو ابھی تو 1500 بھی ابھی ہم ہجری میں ہیں، تو ان کے حساب سے 300 سال کے بعد تو 1837 ہجری میں کوئی اسلامی سلطنت باقی نہیں رہے گی، اور ان کے حساب سے 1900 میں امام مہدی ظہور فرمائیں گے، 1900 ہجری میں، اور پھر اس کے بعد باقی چیزیں آئیں گی۔ تو یہ 3 چیزیں میں نے 1500 کے عدد کے سلسلے میں، یہ میں نے 3 چیزیں بیان کی، اور اسی سے بات آگے بڑھائیں تو پھر بہت آگے بڑھ سکتی ہے، لیکن ہماری بات یہاں سے شروع ہوئی کہ ہم یہ جو جشن منا رہے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن ہے، اور انبیاء کو جو بھیجا جاتا ہے اس کے پیچھے بہت سے مقاصد ہیں، اور اس پہ بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہے، کتابیں لکھی ہیں کہ انبیاء کو بھیجا کیوں جاتا ہے، تو بہت سارے لوگوں نے 15 مقصد گنائے، کچھ نے 10 گنائے، کچھ نے 30 گنائے، کچھ نے 5 گنائے، 7 گنائے، اپنی اپنی تحقیق اپنے علم کے مطابق بہت سارے لوگوں نے اس پہ کام کیا اور لکھا ہے۔ ان میں جو میں نے ایک مقصد چنا وہ سب سے بڑا مقصد ہے، جس کو میں نے آیت کریمہ بھی پڑھی، وہ مقصد ہے کہ انبیاء کو بھیجنے کا وہ مقصد ہے کہ امت کو جہالت کے اندھیروں سے نکالا جائے اور علم کی روشنی میں ڈالا جائے، یہ سب سے بڑا مقصد ہے۔ اور اسی لیے جیسے کہ حضرت علامہ مولانا اشفاق صاحب قبلہ نے بتایا کہ پہلی وحی جو نازل ہوئی وہی تھی اقرا، پڑھیے، یہاں سے پہلی وحی کی شروعات ہوئی، تو مجھے جو سب سے بڑا مقصد نظر آیا وہ یہی آیا، اور قرآن ایک اندازے کے مطابق تقریباً 700 جگہ یہ بات کہہ رہا ہے، افلا تتدبرون افلا تتفکرون، تم سوچتے کیوں نہیں ہو، تم غور کیوں نہیں کرتے ہو، تم تدبر کیوں نہیں کرتے ہو، تم فکر کیوں نہیں کرتے ہو۔ تو جس کو ہم سائنس کہتے ہیں وہ سائنس اسی چیز کا تو نام ہے کہ جب ہم غور و فکر کر کے سوچ کے عقل لگا کے کائنات کے اصولوں اور کائنات کے رازوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، عقل لگاتے ہیں، وہی سائنس ہے۔ تو سائنس کی اصل ترقی جو شروع ہوئی وہ احمد مصطفیٰ کے پاس ہوئی، اس سے پہلے فلسفہ تھا۔ فلسفے اور سائنس کا فرق بتانے کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ فلسفہ یہ ہے کہ ہم ایک بہت دور چیز ہے اور اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ہم اس کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ ہمارے اندازے ہیں، اور سائنس یہ ہے کہ ہم دور سے اندازہ نہیں کرتے بلکہ وہاں جا کے چیک کرتے ہیں اور اس کو کھول کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، یہ سائنس ہے۔ تو قرآن وہی تو کہہ رہا ہے کہ تم عقل کیوں نہیں لگاتے، سوچتے کیوں نہیں، کئی جگہ کہتا ہے کہ دیکھتے کیوں نہیں، آنکھوں کا استعمال کیوں نہیں کرتے، کانوں کا استعمال کیوں نہیں کرتے، اور اپنی عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے۔ تو وہ دعوت یہ دے رہا ہے کہ تم سائنس کے اصولوں کو سمجھو، کائنات کے اصولوں کو سمجھو، اور ان رازوں کو جان کر ٹیکنالوجی کو ایجاد کرو۔ اور ٹیکنالوجی کا جو مطلب ہمیں سمجھ میں آیا،
ٹیکنالوجی صرف یہ ہے کہ ایک مشکل کام کے لیے کسی سائنسدان نے اصولوں کو جان کر، کائنات کے رازوں کو جان کر کوئی ایسی چیز بنائی کہ جس سے آپ کا کام آسان ہوگا، یہ ٹیکنالوجی ہے۔ تو پہلے آپ خط لکھتے تھے تو ہفتوں ہفتوں پہنچتا، لیکن پھر کسی نے فون بنایا تو وہ سیکنڈ میں بات ہوتی ہے، یہ ٹیکنالوجی ہے۔ پہلے آپ پیدل سفر کرتے، اب گاڑیاں بنائی تو یہ ٹیکنالوجی ہے۔ تو مشکل کو آسان کرنا یہی ٹیکنالوجی ہے۔ اور مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا ادنا حصہ یہ ہے کہ تم لوگوں کے راستے سے تکلیف ہٹاؤ، تو ہمیں اس کا مطلب صرف اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ اگر راستے میں کوئی اینٹ آ گئی تو پاؤں مار کے اس کو ہٹا دیا، بس۔ اگر کسی نے کوئی چیز ایسی ایجاد کی جس سے مشکلیں آسان ہو گئیں تو وہ بھی تو اسی میں آتا ہے۔ کسی نے فون بنایا تو وہ لوگوں کے راستے سے تکلیف کو ہٹانا ہی تو ہے۔ کسی نے اگر جہاز بنایا، کسی نے ریلوے بنایا یا کوئی اور ٹیکنالوجی بنائی تو وہ لوگوں کے راستے سے تکلیف ہٹانا ہی تو ہے۔ لیکن ہم جو کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ راستے میں کوئی چیز آئی تو اس پہ پاؤں مارا تو حدیث پہ عمل ہو گیا، بس۔ اس سے آگے ذہن نہیں جاتا۔ یہاں ذہن نہیں جاتا کہ اگر ہم انگریزوں سے بھی بڑھ کے، یورپین سے بھی بڑھ کے، یہ اس امت کا فریضہ ہے کہ وہ ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کرے، ایسی مشینیں ایجاد کرے اور اس طرح کی ٹیکنیک بنائے کہ دنیا کی ساری مشکلیں آسان ہو جائیں۔ تو جو قوم جسے ٹیکنالوجی اور سائنس میں سب سے آگے ہونا تھا، آج اس کی قسمت یہ ہے کہ وہ تقریباً سب سے پیچھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ میں 1 مہینہ اعتکاف کروں، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں کسی شخص کے پیچھے جاؤں اور اس کی مدد کروں اور جا کے اس کا کام بناؤں۔ ٹیکنالوجی بھی یہی ہے۔ تو جو کام، جو ذمہ داری اس امت کی تھی، وہ ذمہ داری اس نے نہیں نبھائی۔ اگر آج بھی ہم قرآن کے، حدیث کے اور اسلام کے اصل پیغام کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، یہ صرف سمجھ ہی لیں، تو پھر سے وہ زمانہ آ سکتا ہے کہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل مقصد تھا، لوگوں کو پریشانیوں سے، جہالت کے اندھیروں سے، مشکلوں سے اور مصائب سے نکالنا، وہ مقصد آج بھی حل ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ہم پھر سے ان اصولوں کی طرف واپس آ جائیں جو قرآن نے، حدیث نے، علوم اسلامیہ نے ہم کو دیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اسلام کے اصل پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔